پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ دستاویزات سوشل میڈیا ایپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہو گئی ہیں۔ دستاویز پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ دستاویزات میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا۔ 36 گھنٹے میں ISI پر الزام لگانے کا منصوبہ دستاویز میں موجود۔ دستاویز کو سوشل میڈیا پر آنا را کے اندر ہندوتوا مخالف سوچ کا بھی شاخسانہ لگتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام واقع انٹیلیجنس ایجنسی را کے طے اور منظور شدہ کارروائی ہے۔ کشمیریوں کے خلاف بھارت کی نفرت کھل کر بے نقاب ہو گئی۔ امریکہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو فون۔ پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر اتفاق۔ جے شنکر پر خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی لانے پر زور۔ بھارت کی پہلگام حملے کو جواز بنا کر خطے میں جنگی ماحول پیدا کرنے کی سازش۔ مودی نے افواج کو کسی بھی وقت کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل آزادی دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کی مسلسل اجلاس۔ پاکستان کے خلاف فوری اور اسٹریٹجک اقدامات پر مشاورت۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ سرجیکل اسٹرائیک یا بالاکوٹ جیسے حملے کی منصوبہ بندی۔ بھارتی فوج فضائیہ اور بحریہ کو مکمل تیار باشی کا حکم۔ ایک اور مسلح تصادم کا خدشہ بڑھ گیا۔ ہم تیار ہیں آزمانا نہیں، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ DGISPR کا پیغام ہم تیار ہیں ہمیں آزمانا نہیں کو تمام سوشل میڈیا صارفین نے راتوں رات پاپولر ہیش ٹیگ بنا دیا۔ DGISPR کے زوردار پریس کانفرنس نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دے دیا۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دھمکیوں کے جواب میں مسلح افواج اور عوام متحد۔ DGISPR نے کہا ہم وہ نہیں جو محاذرائی شروع کریں، ہم ذمہ دار ملک ہیں۔ اگر دشمن سمجھتا ہے کہ جارحیت ہی راستہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی من گھڑت بیانیہ زمین بوس۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی سیکیورٹی پر سوالات اٹھنے لگے۔ بھارتی من گھڑت بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا۔ سماج وادی پارٹی کے صدر کے پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی انتظامات پر سوالات۔ کہا کہ متاثرین کے اہل خانہ کے بیانات دباؤ میں بدلہ لے سکتے ہیں مگر سچائی نہیں۔ BJP بدماشوں کو تحفظ دیتی ہے، عوام بے سہارا رہتے ہیں۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک قومی سلامتی کے مشیر مقرر۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل عاصم ملک DGISI کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ فوری طور پر قومی سلامتی کے 10ویں مشیر کا اضافی چارج سنبھالیں گے۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں پورے زور و شور سے جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مشقوں میں افسران اور جوان اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بھرپور طریقے سے دکھا رہے ہیں۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دینا ہے۔ پاک فضائیہ دشمن کو دھول چٹانے کے لیے ہر دم تیار۔ جدید ترین لڑاکا طیاروں سے لیس پاکستانی ایئر فورس کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار اور پرعزم ہے۔ پاک فضائیہ نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انتہائی پروفیشنل اور مؤثر انداز میں ادا کیں۔ پاکستانی ایئر فورس پوری دنیا میں اپنی تکنیکی مہارت اور دلیرانہ شہرت سے جانی جاتی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد پار کی تو یہ اس کی تاریخی بھول ہوگی۔ پورا پاکستان اپنی بہادر افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ بھارتی حکومت اپنے شہریوں کے خون پر سیاست کر رہی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ہم پہلگام واقعے کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں، انہیں انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا جان چکی ہے کہ ہم کا دشمن اور دہشت گردوں کا سرپرست بھارت ہے۔ PTI کی سیاسی اور کور کمیٹیوں نے مودی کی قیادت میں ہندوستان علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ بھارتی دھمکیوں کے جواب میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا۔
ایسے وقت میں قومی اتحاد اور قابل اعتماد قیادت ناگزیر۔ بے گناہ شہری بھارت کے جنگی جنون کا شکار، 6 سکھ شہری بھارتی فوج کے قافلے کے ہاتھوں ہلاک۔ ذرائع کے مطابق سکھ شہریوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل۔ بھارتی قافلہ پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ڈرائیور نشے میں تھے۔ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ ذرائع کے مطابق انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمان خاتون پر کتا چھوڑ دیا۔ نہتی مسلم خاتون چوراہے پر کتے کے حملے سے اکیلے مقابلہ کرتی رہی۔ کوئی مسلم خاتون کی مدد کو نہ آیا۔ انتہا پسند ہندو کتے کو خاتون کو کاٹنے کے لیے اکساتا رہا۔ مذہبی اسکالر کا کہنا ہے کہ خاتون پر کتا چھوڑنا انتہا پسند ہندوؤں کی جنونی ذہنیت اور مسلمان دشمنی کی واضح مثال ہے۔ آج کا دن مزدوروں کے جائز حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزراء اعلیٰ کا مزدوروں کو خراج تحسین کہا۔ مزدور ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ گھریلو ملازمین سمیت تمام مزدوروں کی رجسٹریشن مہم کا آغاز کیا۔ سندھ میں ورکرز ماڈل اسکولز اور ورکرز انٹرمیڈیٹ کالجز قائم کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ راشن کارڈ کے ذریعے کارکن اور ورکرز 3000 روپے ماہانہ سبسڈی حاصل کر سکیں گے۔ محنت کش طبقے کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ آئین میں محنت کش طبقے کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ کارکن اپنے جان خطرے میں ڈال کر خاندان کی پرورش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل اور انٹرنیشنل لیبر ڈے کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کا سب سے بڑا اور آخری ادارہ ہے۔ اب روجہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہم فیصلے کرتے ہیں، انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں سے متعلق پیش رفت۔ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بیان جاری۔ کہا کہ ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیلیں صرف اپنے نمبر پر ہی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ پاکستان سپر لیگ کے مقابلے جاری۔ آج پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز مد مقابل۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز رات 8 بجے ٹکرائیں گے۔ اور ملک میں آج سے 5 مئی تک غیر متوقع موسمی صورتحال کی ایڈوائزری جاری۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، شمالی مشرقی بلوچستان اور سندھ کے چند اضلاع میں تیز ہوا اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان۔ ممکنہ غیر متوقع موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اضلاع اور اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔